لعنت برہو انا یفقون ابائی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم. آگے کی نازل انہوں نے بنا لیا احباروں اپنے مولویوں کو، احبار جمع حبر کی بڑے بڑے مولویوں کو، ورہبانوں اپنے گدی نشین پیروں کو مولویوں کو، اربابا من دون اللہ بخش کوئی نہیں بہت وہاں کیا ہے؟ مسیح من دون اللہ، مریم من دون اللہ ہے. آن تقول للناس اتخذونی وأمی الہ من دون اللہ. دیکھا وہاں من دون اللہ کیا ہے؟ مسیح من دون اللہ، مریم من دون اللہ، بت کوئی نہیں. یہاں کہا احبارہم رہبانہم من دون اللہ ہے. مولوی بھی، یہ مولوی ہوتے ہیں جو پیر کے پاس ہوتے ہیں نا، مولوی اور عام مولوی نہیں، جو بڑے بڑے گدی نشین ان کے پاس ایک بئی مولوی ہوتا ہے، بے ایمان مشرک. ہاں پیر بھی مشرک، مولوی بھی. وہ مولوی خاص مولوی ہوتا ہے کہ جی حضرت صاحب چہتا مولوی کی پچھلے بادشاہ حضرت کی خاص توجہ یہ سمجھے، خاص حضرت توجہ حضرت گولڈی خاص توجہ کرنا نہیں سکتے. اور اس پیر اس مولوی نے بھی ہاتھ تم نے پیر دی بھی تے مولوی دی بھی ہاتھ چمے پیر چٹے بے ایمان نے. اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. مولوی بھی، پیر بھی، اربابا من دون اللہ، حاجت اللہ کے ماں سوا، مسیح بیٹا مریم بھی. دیکھا تین ہو گئے. آگے جی پیغمبر بھی، ریتی بھی، کچھ جنات کا اشارہ بھی. آگے پیر بھی، ولی بھی، پیغمبر بھی، مولوی کی پیر بھی. وما امروا الا لیعبدوا الہ واحدا. حالانکہ یہودیوں کو، عیسائیوں کو نہیں حکم دیا گیا تھا، مگر یہ حکم دیا گیا تھا لیعبدوا الہ واحدا. آگے بات کرے کہ کی لا الہ الا ہو سبحان اللہ یشرکون. پاک خدا اما ان معبودان باطل سے ان کو شریک اللہ کے ساتھ. دیکھ لیا جی، مولوی آ گئے، پیر آ گئے اور عیسیٰ بیٹے مریم ہی آ گئے. نکالو سورۃ یونس 11واں پارہ. سورۃ یونس 11واں پارہ، جہاں لکھو نصف 295 سوال. دو سو 94 مئتین اربع و تسعون. یہ تو تمہیں آیات یاد ہونی چاہیے. ہاں حافظ بن جاؤ ان کا. جسے کبھی کافیہ یاد کیا کرتے الکلمۃ لفظ بودی علیہ مانا الکلمۃ لفظ محردین محردان محردن ہے، اور یاد کیا کرتے تھے کس زمانے میں کافیہ. اس طرح ان کو یاد کرنا ہے. آیات کیا یاد کر لو پوری تھی تب تو ہے کوئی بات، ورنہ ابھی ہو رہا تھا صبح تک بھول جاؤ گے. ہاں جی وَيَوْمَ نَحْشُرُ جَمِيعًا، ہم جمع کریں گے ان سب کو، پجاریوں کو جن کو پوجتے رہے ان کو بھی اکٹھا کریں گے. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر کہیں گے مشرکوں کو، او مشرکوں مَكَانَكُمْ، ٹھہر جاؤ، أَنْتُمْ شُرَكَاؤُكُمْ، تم بھی ٹھہرو، تمہارے شریک بھی ٹھہر جائیں، تم بھی ٹھہرو تمہارے شریک بھی. یہ سارے ولی آ گئے، ولی بھی پیغمبر بھی سب. فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، جدائی کریں گے ایک لائن میں پکارنے والے دوسرے جن کو پکارا گیا. آگے وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، کہیں گے ان کی شرکاء، ولی کہیں گے، اولیاء کرام کہیں گے، انبیاء صاحب کہیں گے او مشرکو ما کنتم ایانا تعبدون، ما کنتم ایانا تعبدون، او مشرکو تم نے ہماری عبادت نہیں کی، تمہاری بات تم نے ہماری عبادت کرو. یہ کہیں گے واہ جی واہ، 11ویں بیعت کا ہماری ناس ہو گئی، تمہاری قبر میں چڑھاوے چاٹ کر ہماری ناس ہمیں عبادت نہیں کی.
یہ مولوی تھے جو تمہاری قبر میں چڑھاوا نہیں دیتے تھے. ہم نے تو خدا کو پکارا نہیں جتنا تمہیں پکارا ہے. خدا کی زکات نہیں دی جتنی تمہاری نیازیں دی یار بھی دے دے گا ہمارے تباہ ہو گئے. اچھا پکارا ہی نہیں. مادن یانا تعبدون وہ کہیں گے فکوا باللہ شہیدم بیننا و بینکم ان کننا عن عبادتکم لغافلین. خدا کافی گواہ ہمارے درمیان تمہارے درمیان ہم یقیناً تھے تمہاری عبادت سے تمہارے پکارنے سے تمہارے چڑھاووں سے لغافلین. بالکل کیا تھے. دیکھا ہے یہ ساری آیات ہیں. اولیاء کرام انبیاء علیہ السلام ملائکہ ہیں. تھوڑا جناب کا ذکر بھی آئے. اولیاء کرام انبیاء علیہ السلام کا ذکر سارا ہے. مولوی پیر سارے آ گئے. اب اس کے بعد دیکھیے لو یہ حق ہو گیا. اب آؤ جنات اور ابلیس دونوں کے لیے آئے. جنات اور ابلیس سورت کاف 15واں پارہ اخیر میں اخیرہ پر سوا 417 اربعمائة 17 ان کو بلائے کہ تسجدوا لآدم ہم نے کہا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کے آگے. فسجدوا آدم نے سجدہ کیا الا ابلیس ابلیس کو حکم دیا اس نے سجدہ نہیں کیا. کان من الجن یہ ابلیس بھی جنات میں سے تھا. ابلیس بھی جنات میں سے تھا. ففسق عن امر ربی اللہ کے حکم سے باہر نکل گیا بے ایمان. آگے اب آیا افتتخذونه وذریته اولیاء من دونی. اور مشرکو یہ ابلیس ہے بھی جنات میں سے ہے بھی اللہ کا بڑا نافرمان. واہ مشرکو بے ایمان تم نے پکڑا اس ابلیس کو. اور تم نے بنا لیا ابلیس کو وذریتہ اس کی اولاد کو اولیاء من دونی میرے سوا کارزاد دور لانا ہے. دور لانا ہے بے ایمان. خدا مجھے چھوڑا کے لیے کارساز کہنے لیے ابلیس لیا ہے تو اور کون ہے جنات. میں نے کہہ دیا ہے کئی صورتیں اس کی. ایک تو یہ ہے ابلیس اس کی ضروریت خوابوں میں آتے ہیں قبروں سے مانتے کئی ہیں. امام تیمیہ اور خدا کے رحم سے بڑے لکھے اس کے حالات کہ ابلیس کیا کیا چالیں کرتا ہے اس کی ضروریت کیا کیا چالیں کر کے کس طرح مشرکوں کو گھیرتا ہے اور مشرکوں سے شرک کرواتا ہے. اور فرقان بین اولیاء رحمان اولیاء الشیطان یہ کتاب ابن تیمیہ کی دیکھنی ضروری ہے. پر بڑی بحث کرتا ہے کیا کیا ہے. اولیاء الشیطان پر بحث کرتا ہے کیا چالیں کیا بےایمانی یہ چار کرتا بڑا بھارا بےایمان ہے. ایسا منطقی بھی کوئی نہیں. میں نے ایک ابلیس دیکھا ہے ابلیس کی اولاد یہاں میرے پاس آیا. بڑی مدت ہوئی میں نیا آیا تھا سبز کپڑے پہنے ہوئے. انہیں سمجھ گیا یہ مولوی بھی میری قسم کا ہوگا. وہ لگے ایسا وظیفہ بتاؤں روزانہ 5 روپے آ جائیں گے مسلے کے نیچے لیکن پڑھنا پڑے گا یا ابلیس یا دو کتے دیکھو تے حیران گیا سنا ہے حیران گیا. میں اگر دانتیا تیرے سے تو مجھا بھی اچھا تھا کتیا. اب مجھا بھی ابلیس کو تو نہیں پکارتا بھائی مانا تو کتنا بڑا کتے تھے. انہیں سمجھا کہ یہ مولوی بھی 5 روپے روز کے آتے رہیں گے اور سورا حرامیت ہو نکالو کہ جا بے ایمان نکل سکتے یا ابلیس سے بے ایمان نہ ہو. شیطان بڑا بے ایمان ہے دکھائے پکارتے ہیں. ابلیس کو بھی ابلیس کی ضروریت کو کارساز بنایا گیا. کارساز آگے نکال. میں چاہتا ہوں اس موضوع پر تفصیل کے ساتھ دیکھنا ہے. امام تیمیہ کی کتابیں نے بڑی عجیب کتابیں لکھی ہے. دیکھو نکالو سورت جن 12-29.
سوا 803 ثمانیة مئة وثلاثة ثمانية مئة وثلاثة قل يوحي إلي أنه استمع من الجن فقال الناس بين قرآن عجبا يدي رشدي ومن نبي رشد بالآخرة فرما دیجئے آئی میرے پاس ایک جنات کی ٹولی، انہوں نے قرآن سن لیا، جاگر اپنی قوم کو کہتے ہیں او میں ہماری قوم ہم نے قرآن کتاب سنی، بڑی عجیب و غریب کتاب ہے، یادی لرشدی صحیح راہ بتا رہی ہے، آمن نبی ہی ہم قرآن کے ذریعے ایمان لائے وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ہم آئندہ اللہ کے کسی کو شریک ہو نہ بنائیں گے۔ آگے نیچے آ جاؤ نیچے انہو کانا، یہ ہمارا اصل یہ بات انہو کانا رجال من الجن سے یعوذون برجال من الجن فزادوہم رہقا۔ آیا گیا بات یہ تھی جنات میں نہ انسانوں میں سے آدمی مشرک ہوتے تھے، انسان مشرک، یعوذون برجال من الجن پناہ میں آ جاتے تھے، جنوں کی پناہ میں ہوتے تھے، انسان مشرک جنوں کی پناہ میں آ جاتے تھے، وزادوہم وہ جن ان کو اور زیادہ گمراہ کرتے تھے۔ اس پر امام تیمیہ نے بڑے لکھے حالات چلتے تھے نا مشرک وادیوں میں، ان کو کہا جاتا تھا یہ وادی فلانے بزرگ کے ماتات ہے، کہتے بابا ہے بابا ہم تیری پناہ میں آ گئے، ہم تیری پناہ میں، ہمیں اپنی پناہ میں جگہ دی۔ آ جاتے ایک بے ایمان بوڑھا آ جاتا، شابہ میرے بچوں آؤ آؤ آؤ، پھر کہتے ہیں اگلی وادی آ رہی ہے، وہ وادی فلانے بابے کے حوالے ہے، پھر وہاں جاتے تھے بابا ہم تیری پناہ میں آ گئے، بہت بے ایمان وہاں جاتا تھا۔ یعوذون برجال من الجن فزادوہم رہقا، وہ جنات ان کو بہت زیادہ مشرک بناتے تھے، کہا شابہ بچے شابہ، کفر چلتا تھا، یہ دور چلتا رہا۔ پھر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ پھر شرک ٹوٹا، شرک بھاگا پہ بھاگ قرآن آیا، پھر صحابہ کو ہدایت آ کہ ان کی رحمت نازل فرمائے، صحابہ نے وہ کارنامے دکھائے کہ قسم خدا کے شرک نام نشان نہیں رہا، ایسا بھاگا ہے۔ یا یہ مولانا اسماعیل شہید خدا کی رحمتیں ہوں، یہ جانتے ہیں جو ہزارے والے ہیں، یہ دیکھا درہ جو ہے جہاں سے مولانا اسماعیل شہید گئے ہیں، اب بھی حیران ہے کہاں جو بولی ہے، اس علاقے سے گئے مولانا اسماعیل شہید اور پہاڑوں کے اندر گئے ہیں، شیروں کی تو جگہ تھی، گئے ہیں اللہ کے بندے جہاں شیر کی جگہ تھی خدا تعالیٰ کی توحید کی خاطر۔ ہاں جی کا آگے جی حضرت شہر ہے بس ختم، جنات بھی آ گئے، ابلیس بھی آ گیا، انبیاء علیہ السلام بھی آ گئے، اولیاء کرام بھی آ گئے ہیں، اس الزام میں یہ سارے آ گئے ہیں، سمجھ گئے۔ اب اس کے بعد میں نے کہا تھا یہ سارے فرشتے آ گئے، انبیاء علیہ السلام آ گئے، اولیاء کرام آ گئے، جنات آ گئے، ابلیس بھی، مولوی پیر بھی آ گئے۔ اب سورج کے چاند اور ستارے، سورج کے چاند نکالو، سورۃ نمل 12-19 سوا 528 500 28 528 حدود کی تقریر ہے، جب حدود کو بھیجا ہے، حدود آیا ہے، سلیمان سمجھے سے پوچھا کہ تو نے ایک ایسی حکومت دیکھی ہے، اس حکومت کی برائیاں بیان کرتا چلا آتا ہے، آخر میں برائی کی بیان کرتا ہے کہ کیسے ہے لوگ مشرک ہیں، کافر ہیں یا مومن ہیں، کہتے ہیں نہیں بڑے کافر، کیوں؟ بلقیس بھی اس کی ساری رعیت بھی دیکھا، وہ کہتا ہے اس کی تقریر ہے، مجھے یسجدون للشمس من دون اللہ، میں نے دیکھا بلقیس کو، اس کی قوم کو، یسجدون للشمس، یسجدون سجدہ کریں سورج کے آگے، اللہ کے ماسوا
وَزَيَّنَ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ شیطان نے کہا شاباش بچوں بڑا اچھا کام. مشرک آدمی کو اپنے عمل میں بڑی خوش اچھے لگتے ہیں. مشرک شرک بھی کرتا جاتا ہے اعمال مشرکانہ بھی کرتا جاتا ہے خوش ہوتا. واہ واہ لذت آتی. کہتا ہاں نجدیا میں نے سجدہ پیر کے آگے کر لیا تجھ کو کیا. اور نجدیا تجھے کیا پتا ہے اس کی لذت کا. مشرک کو شیطان لذت دلاتا ہے. ہاں شیطان کے شابہ میرا بچہ شابہ خوش ہوتا حرامی مشرک. پھر خوش ہوتا ہے دیکھا ہاں جی آج سجدہ کیتا نا انوار ہی انوار ہے جی. میں گیا نا داتے بھی قبر ہوتے اور سجدے کیتے بےمانی کی طرح نور ہی نور ہے بےمان. یزل دون اللہ فصدوا لسبیل شیطان نے ان کا مال کو خصوص بنا دیا ہے. شیطان نے ان کو روک دیا اللہ کے تجھ کے راستے سے. ہم لا یعتدون وہ راستہ نہیں پا رہے. لو جی ختم لے گئے جی سورج کی نکالیے. سورت نام پارا 7واں وہ پڑھ چکے لیکن تھوڑا اشارہ کر دیتا ہوں. آج صبح کر لیا تھا. سوائے وسلم نے میتم وتسعون یاد ہے میں کہہ چکا تھا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جہاں بزرگوں کو پکارا جاتا تھا مرادیں مانگنے والے تھے اس زمانے میں ایسے بھی تھے ستاروں اور ستاروں کو چاند کو سورج کو پوجنے والے بھی تھے. یہ ارستو بھی لوگ میں سے تھا. ارستو بھی کامیاب آباد کے تھے. اگر میں فلما جن علی اللیل راتوں کا من کالا ھذا ربی میں مانا کر چکا اس کا ھذا ربی ہے میرا رب یہ میرا رب یہ میرا رب. تفسیر کروں گے جب یہاں پہنچوں گا. لما فلا اللہ رب العالمین لما رجل باغان ھذا ربی لما فلا لم يد ربی لما را الشمس بازغۃ قال ھذا ربی ھذا اکبر یہ میرا رب یہ تو بہت بڑا ہے. لم افلت قال انی اغنی بری مما تشرکون انی وجہت للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. سبحان اللہ. دیکھا جی یہ سارے ہیں دیکھ لیا ختم جی. وہ کہ سب سورج بھی آ گیا چاند بھی آ گئے ستارے بھی آ گئے ان کی پوجا بھی ہوتی رہی. ان کو دیوتا مانا گیا بڑے بڑے دیوتے چھوٹے بڑے ہیں سمجھ گئے. یہ سارے شرکیں اب جس قبر پر یہ درخت پر سنا ہوگا حدیبیہ میں جس درخت کی پیغمبر بیٹھے تھے فاروق اعظم کے دور میں لوگ وہاں نفر پڑھتے تھے نفر ہے. فاروق اعظم پوچھتے تھے یہ کیا ہے. اجی اس آدمی بیٹھے ہیں یہ لوگ نفر پڑھے یہاں رسول اللہ بیٹھے تھے. اچھا واہ 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 رسول اللہ بیٹھے تھے میرے نفر پڑھنے لگے. فرمایا کھیل دو اس کو جس کھیل کے جا کر بیت المال میں آگ لگاؤ تاکہ میرے بعد یہاں پوجا نہ شروع ہو جائے. لوگ مرادیں مانگنے شروع. جس درخت کی پیغمبر بیٹھا آج بھی دیکھ لو کئی ہوتے حضرت صاحب علی بیٹھے ہیں اتنے تکیا لائے اور چمن چکتے درختوں کو چاٹتے ہیں. خیال میں جس پتھر پر بیٹھو پیر درخت ان پتھروں کو توڑ ریزا ریزا کر درختوں کو کھیڑ کر آگ لگا دو تاکہ مشرکوں کا پتہ لگ جائے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. جو اکثر کیا ہے اس درخت کا تعلق ہے پیر کے ساتھ پتھر کا تعلق ہے کس کے ساتھ پیر. پتھر کو توڑو پیر کچھ نہیں کر سکتا پتہ ہی نہیں اس کو. درختوں کو آگ لگا دو تاکہ پتہ لگے پیر کے قبضے میں رکھتی نہیں پتہ پیر کو پتہ ہی کوئی ہے. سمجھ گئے میری بات کو. فرمایا حضور لعن اللہ یہود والنصارى خدا کی لعنت یہودیوں پر عیسائی اتخذوا قبور انبیاء مساجد اپنے پیغمبروں کی قبروں کو وصالحیہم نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا اور مرادیں مانگی. لعنت. سمجھ گئے. پیروں کی قبریں نیکوں لوگوں کی قبریں پیغمبروں کی قبروں پر سجدے کیے یہ لعنتی کام کرتے تھے. سمجھ گئے. لو جی ختم. سارا قرآن پاک کیا تو تمہارے سامنے ہے. اب من دون اللہ کا جواب جو کہ من دون بوت ہے
یہ ساری آتے کیا ہیں؟ سب قرآن پاک کے تمہارے سامنے ہیں. بیٹے ہیں، پیغمبر ہیں، ولی ہیں، سب ہیں، مولوی ہیں، پیر ہیں، اسلام میں سارے سب آتے ہیں. تو اسی معنی میں تک کہ یہ غلط ہے. اب رہا علاج متعلق ہے، ایک قانون سمجھ لو. صبح انشاءاللہ علاج کا قانون بیان کروں گا تمہارے سامنے. علاج کا قانون کھلے گا، پھر کل انشاءاللہ بحث ہوگی. فی الحال ایک بات سمجھو، قرآن پاک میں دو قسم کی پیروں کا ذکر کرتا ہے، اولیاء رحمان بھی، اولیاء شیطان بھی. اولیاء رحمان بھی، اولیاء شیطان بھی. دونوں کا فرق کیا ہے؟ کہا سمجھو، نیک پیر اولیاء اللہ، مشرک پیر اولیاء شیطان. سمجھ گئے؟ قرآن دونوں کا ذکر کرتا ہے. فرق سمجھو. جس آیت میں پیر بھی مرید بھی دونوں جہنم میں، سمجھو مراد کیسے اولیاء شیطان. جن آیتوں میں پیر بھی جہنم میں تو مرید بھی جہنم، سمجھو وہ آیت کس کے حق میں ہے؟ اولیاء شیطان میں. اور جس آیت میں مرید جا رہے ہیں جہنم میں، پیر جا رہا ہے جنت میں، سمجھو مراد کیا؟ اولیاء الرحمان ہے. اے ہوتے نا پیر یا امداد کن امداد کن در دین دنیا، کیا یہ جائیں گے جہنم میں؟ شیخ جائے گا کہاں؟ یہ سارے یا حسین نعرے بلند کرنے والے، یہ سارے جائیں گے جہنم میں. حضرت حسین جائیں گے کہاں؟ جنت میں. یا علی کے نعرے مارنے والے، یا علی سارے جائیں گے جہنم میں. وہ جائیں گے کدھر؟ یہ نعرہ رسالت مارنے والے جائیں گے جہنم میں. حضرت پیغمبر جائیں گے کہاں؟ آپ دیکھ لو، یہاں بھی یہ آیتیں آئیں گی. جہاں دونوں جہنم میں، سمجھو اولیاء سے مراد اولیاء شیطان ہے. جہاں اولیاء کرام جنت میں وہ کرنے والے، اولیاء میں اولیاء الرحمان ہے، نیک پیر ہے. اب آیتیں میں چند پیش کر دیتا ہوں، ساری آیتیں نہیں، نکالو. سورت رات 12، 13، 14 نہیں مطلب دکھا گیا جی. سورت ابراہیم سوا 359 350 59 350 خود تم سمجھ جاؤ گے. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، سب جمع ہو جائیں گے، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. فَقَالُوا أَبْعَوْا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، کہیں گے مرید پیروں کو، کہیں گے ضعیف بڑوں کو. ضعیف ہوتے ہیں مرید، مرید مقتدی، کہیں گے بڑوں کو، پیروں کو. او پیرو اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَابِعِينَ، ہم تمہارے بڑے تابع دار تھے، ہم تمہارے بڑے. اس ہوتا تھا بے ایمانو، ہم اب بچیاں بیٹے لے کے جاتے تھے، دکڑا مارتے تھے بے ایمانو، تمہارا سرگی چلتی تھی، ہمارا روپیہ پھینکتے تھے، بارش کر دیتے روپے کی. اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَابِعِينَ، ہم تمہارے بڑے ذمہ دار تھے. هل انتم مغنون عنا من العذاب من شيء، آج تم ہٹا سکتے، ہم سے ہٹاؤ گے اللہ کا عذاب تھوڑا سا بڑے تنگ ہے، تھوڑا سا عذاب دور کر دو، تھوڑا سا. قالوا لو هدانا الله لهديناكم، ہمیں ہدایت ہوتی ہم تمہیں بھی ہدایت دیتے. ہم نے دکڑے مارے، تم نے دکڑی سرگی سنی. سبحان لینا اجر دینا، ہم صبرنا، ہم چیخیں صبر کریں. مارنا ممحی، کوئی چھٹکارے کی صورت نہیں. یہ کون ہے پیر؟ اس مراد کون پیر ہے؟ برے پیر، ہاں مشرک پیر. پیر بھی جہنم سے، مرید بھی. ان کے پیروں کا پیر آئے گا، اللہ شیطان بڑا پیر آئے گا، ان کا بڑا پیر.
پیران پیر آئے گا، قال شیطانو، پیران پیر کہے گا لما قضی الامر، یا پھر ہو جائے گا کہ او مریدو ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے وعدہ کیا وعدہ سچا، ووعدتکم، میں تمہارا پیران پیر، میں نے بھی وعدہ کیا تھا، فاخلفتکم، میں نے اپنے وعدے کی محرمت کی، ما کان لی علیکم من سلطان، میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، الا دعوتکم، او بے ایمانو، میں نے تمہیں بلایا، تم نے قرآن چھوڑ دیا، تم نے قرآن چھوڑ دیا، قرآن بیان کرنے والوں کو چھوڑ دیا، میں نے دعوت دی، آج تک دعوت دی، میں نے قبروں پر بلایا، آؤ بچوں قبروں پر، آؤ میرے بچوں، مرادے وقت قبروں سے پھنستا، جب تم نے چھٹ مان لیا، جانتی ہو سوچ تو صحیح، تم نے سوچا ہی نہیں، میں نے دعوت دی، ہاں قبر یا بہا اچھاڑ، بے ایمان اچھاڑ ڈالتے ہیں اور روزہ بناتے ہیں، دور سے کہتے ہیں حضرت صاحب روزہ عمارت دور ہو چکا، ہو سب کی نام روزے گا، اور کچھ تیار روزہ بن گیا، کوئی مسئلہ روزہ بنانا، خدا کا اسلام کہتے ہیں ان کو خلاف، ان کا ریزہ کر دو، ہمارا اختیار کوئی نہیں، قسم خدا کی اختیار ہمارا ہو، ایک روزہ نہ چھوڑے، آج کہتے پھٹو بلا رہا سونے کا دروازہ خشاباد کرنے پر، سونے کا نہ جہنم کا دروازہ بنا رہا ہے، لوگوں کو جہنم بنانے کے لیے کیا ہے دروازے بنا رہے ہیں، لوگوں کو اور مشرک کرنے کے لیے، سب سارے ریزہ کر، اسلام نے یہ کہا کہ کوئی بارش قبر سے اونچی نہ ہو، یہاں روزے ہیں سارے، بے ایمانو، میں نے تمہیں قبروں پر بیٹھ کر تمہیں بلایا، بچوں ادھر ایتونی ہاونا، ادھر آؤ بچوں ادھر آؤ، پھر جب تم نے چھڑ میری بات قبول کر لی، لا تلومونی لوموا انفسکم، مجھے برا نہ کہو، اپنے آپ کو برا کہو، جاؤ جہنم میں، انی کفرت بما اشرکتمونی، میں انکار کرتا ہوں جو تم نے مجھے شریک بنایا، تم نے مجھے اشرکتم شیطان کو من قبل نظر عذاب علیم، یہ آج کس کے بارے میں ہے؟ مشرک پیروں کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ ایک آیت اور سن لو، سورۃ اعراف 12 سورۃ اعراف جی سوا 214 میاتین 14 میاتین 14 حتی اذا جاءتم رسولنا آتے المشرک القواعد، ہمارے فرشتے قبض کرنے والے، یتوفونہم، ان کی جان قبض کرتے ہیں، کہتے ہیں فرشتے کہتے ہیں مشرکو اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہے جن کو تم پکارا کرتے تھے، یا علی کنارے مارنے والوں، یا شیخ کنارے مارنے والوں، یا علی کنارے، یا پیر، نعرہ پیر برحق یا علی ہے، پھر بھائی نعرے بھی ایمان، کئی نعرے نکالے بھائی ایمان، اور نعرہ پیر، نعرہ غوثی، نعرہ حیدری، نعرہ فلانا، اور نعرے مارنے والوں پکارے، کہاں ہے کہ کال ذلنا، کال ذل جی غائب ہو گئے جی، نظر نہیں آتے پہ جی، نہ کاری کیجیے، بے ایمان صوفی بن جائیں گے، یہی نہیں کریں گے بے ایمان، یہ ذل اللہ جی غائب ہو گئے جی، نظر نہیں آ رہے، وہ پھر بے ایمان کیا کرتے رہے، وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، شہادت دیں گے اپنی جان، انہم کانوا کافرین، ہم بڑے کافر تھے، واقعہ پتہ لگا ہائے ہم کافر تھے، یہ کہیں اب قالت غلوبی امم، کہا جی کو مشرکو داخل ہو جان جماعتوں میں، قد غلط من قبلکم من الجن والانس، تم سے پہلے بھی بے ایمان جا چکے، جنات بھی، ان کے مشرک انسان بھی، بالنار، دوزخ میں جاؤ جاؤ جاؤ، کلما دخلت امۃ لعنت اختہا، جب ایک پارٹی
داخل ہو جائے گی جہنم میں، لعنت کرے اپنی بہن پر، دو لعنت کتے تسی بھی تھے بے ایمان ہے بے ایمان. یہ جائیں گے تو مرید دیکھیں کہ پیروں کو پیر آگے بیٹھے ہوں گے، باقاعدہ تکیہ لگا ہوا ہوگا، پیر اور بیٹھے ہوں گے. یہ جائے گا مرید جائے گا دیکھا مارا بے ایمان تیسے بول لیا ہے وہ تو سی بے ایمان تسی علی تم ہی تھی سارے، یہ سارے کمرو شمرو سب دین اور بے ایمان وہاں ہوں گے، سارے کمرو شمرو وہاں بیٹھے ہوں گے، سارے سب یہ کہیں گے خطداد کانت اخراہم لاولا اخراہم مرید اولا ہم پیر کہیں گے پچھلے پیروں کے حق میں کیا ربنا ہاؤلا ضلونا، اے ہمارے رب یہ مشرک پیر تھے بے ایمان اضلونا جنہوں نے گمراہ کیا تھا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، ان کو دگنا عذاب دے. تو بڑے بے ایمان بڑے لانتی ان بے ایمان ہمیں مشرک بنایا تھا ہے بے ایمان. کان لکل ضعفا ودا کے گھر جاؤ کتے اور سب کے لیے بنا ذاکر اللہ لے خلا کہیں گے مرید آئے لو پیر کہیں گے، پیر کہیں گے مریدوں کو فما کان لکم علینا من فضل، کوئی تمہارے لیے ہم پر فضیلت تو نہیں، ہمیں دگنا میرے تمہیں ہلا کیوں، اسی بھی بے ایمان تھے تم بھی، سارے رل مل کے بے ایمان تھے، ٹکڑے مارتے تھے سرنگی مارتے تھے بجائے سنتے تھے، تم بھی رنوں کے شکاری ہم بھی رنوں کے، سارے بے ایمان کٹھے تھے. فما کان لنا من فضل فضل بما کنتم تکسبون. ایک مثال اور سن لو تاکہ ان کے ایمان اور کھلے، خوب کھولتا ہے قرآن. قسم اللہ قرآن ان کو ننگا کیا ہے، یہ بڑے بے ایمان ہیں. قوم کو شرک بھی سکھلاتے ہیں، قوم بھی سکھلاتے ہیں کہ بے ایمانیاں بھی قیامت کے ان کا مناظرہ ہوگا. پیروں مرید دونوں کے اسٹیج ہوں گے، ایک رہا مریدوں کے اسٹیج ہوگا، ایک طرف پیروں کے اسٹیج ہوگا، باقاعدہ مناظرہ ہوگا، تقریریں ہوں گی. وہ نکالو سورہ سبا 12/12. سوا 599 600 ہم سمیت تسعۃ و تسعون اور ستوں میں ایک قرآن ہے توحید والا قرآن. جو بندی پڑے خیر ہی پارٹی پڑی تو بات توبہ، اس پارٹی کا قرآن نہیں سن، اس پارٹی کا بنا بھی نہیں ہے. اس کتاب الایمان میں نے ہو چکی آج ولو ترا آج اگر تو دیکھے گا اس ظالمون موقوفون عند ربهم جائے مشرک سارے پیر مریدی اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے. بعض ملا بعض القولا ایک دوسرے بے ایمان باتیں کریں گے. یقول آگے تقریر آگے پہلی تقریر ہے جی مریدوں کی. پہلی تقریر کس کی ہے؟ مرید بولے یقول الذین اکذبوا کہیں گے مشرک مرید کمزور سمجھی ہوئی ہے الذین تکبر مشرک پیروں کو لولا انتم لکنہ مومنین
ہائے وہ مشرک پیرو بے ایمانو تم نہ ہوتے ہم بھی ایمان والے ہو جاتے. ہائے دوڑی توسکی اور میرے بھی بے ایمانو تم نہ ہوتے ہمیں ایمان مل جائے. ہائے ہمیں تم ایمان سے کار پیر بولے کی پیروں کی تکلیف ہے. کہیں گے مشرک پیر مرید صددنا قوم من الہدا بعد جاکم بل کنتم مجرمین. کہ ہم نے تمہیں منع کیا تھا ہدایت سے جب آ چکی تھی. ہدایت آ گئی تھی, قرآن آیا تھا, بے ایمانوں سنتے نہ جا کر ہم نے تمہیں روکا تھا. بل کنتم مجرمین, بلکہ مریدوں بے ایمانوں تم خود مجرم تھے. انہوں نے کہا اچھا تم نے کچھ نہیں کیا. تیسری دوسری تقریب مریضوں کی کہ مریضوں مشرکینوں کو بل مکر اللیل والنہار, تم کچھ نہیں کیا. بے ایمانوں رات بھی دن بھی ہمیں قابو کرنے کی تدبیریں کرتے تھے. تمہیں قرآن سننے دیتے تھے, ہم جاتے تھے قرآن سننے کے لیے, کہتے نہ جانا وہ وہابی نے, یہ رسول دے دشمن نے, یہ بڑے رسول دے دشمن نے, اے وہابی نے نہ جانا, خبردار نہ جانا, بگڑ جاؤ گے. بل مکر اللیل والنہار, رات بھی دن بھی تدبیریں کرنے قابو کرنے کے لیے. اذ تأمروننا, اور بھائی ہم تمہیں حکم دیتے تھے ان نکفر باللہ, ہم کفر کر کے مانا وا تفسیر ہے نجعل له اندادا, اللہ کے ساتھ شریک بنائے. ہاں تم خود کہتے تھے امداد تو جلدی سے پڑھو, نعرہ رسالت مارو, آئے گا مارو نعرہ رسالت. تو خود کہتے تھے بے ایمان, اب کہتے کچھ نہیں کیا ہے, لعنتی ہو بے ایمان, کچھ نہیں کیا. اثر الندامت ظاہر کریں گے, چھپائیں گے, ظاہر کریں رات کو ہم ڈالیں گے توق ان کافروں کی گردن میں توق ڈال کر سمجھ گیا جی. یہ ساری آیات وہ ہے کہ کن کے بارے میں ہے, جو مشرک پیر, جو مومن پیر ایک آیت پڑھ چکے ہو. ابھی بتائی تھی میں نے سورہ یونس کی ہے, کیا متدین ہوگا آواز ہے کہ تم نے کہا تھا, کہیں کہ فقہا باللہ شہید بیننا و بین ان کلنا ہم عبادت کلنا, ہمیں تمہارے پکارنے کو بھی پتا نہیں تھا. مشرک جہنم میں کہ پیرو, ہاں نیک لوگ ادھر جائیں گے جنت میں. جہاں نیک لوگوں کا جانا جنت میں ہوگا, سمجھو وہ آیت اچھے لوگوں کے حق میں ہے. سمجھ گیا میری بات کو, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. البتہ ایک آیت ہے جس آیت کے اندر ضمیریں کئی طرف چلی جاتی ہیں, وہ سورت ہے قصص. سورت قصص کی ایک آیت دیکھ لو بس, اس کو زیادہ نہ کریں. سورت قصص 20واں پارہ, تو وہ 547 500 سبت اور بہو, سبت اور بہو, وہ یوم ینادیہم, خدا آواز دے گا, فیقولو این شرکائی کنتم تزعمون, کہاں ہے میرے شریک جن کو تم اپنے گمان میں شریک سمجھتے تھے. یہ کس کا, کن لوگوں کے حق میں ہے, نیک لوگوں کے. کیوں, یہ تو ہوں گے نا, وہ ہوں گے جنت میں. اور مشرکو, کہاں ہے میرے شریک جن کو تم نے گمان کیا ہوا تھا, پکارتے تھے حاجتوں میں مرادوں میں پکارا کرتے تھے, وہ جائیں گے جنت میں, یہ ہوں گے جنت کی طرف. حق علیہم القول, کہیں گے وہ مشرک مرید جن پر فیصلہ ہو چکا جہنمی ہونے کا. ربنا, یہ مرید بھی مشرک کی, پیر بھی, بات سمجھو پہلے ہوتے دیکھو, یہ مرید بھی مشرک کی, پیر بھی ہے. مرید پکارنے والے, پیر گدی نشین, سارے پنجاب کی گدی, یہ بھی مشرک, یہ بھی. پھر ان کا اوپر آتا ہے نیک آدمی. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے,
یہ پیر مرید بھی مشرک تھے، پیر بھی، یہ پیر گدی نشین پیر، یہ بھی مشرک تھے، مرید بھی۔ ان کے اوپر آتے کون؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی یا وہ نیک آ گئے، کتنے ہو گئے؟ دو تین سمجھو، اے مرید بھی مشرک، اے پکارے ان بےمانوں، یہ ان پر رابطہ ہوگا گدی پر۔ پھر ان کے اوپر کون ہوگا؟ دیکھو کہیں گی پیر بھی مرید بھی، جن پر جہنم کا جگہ ربنا اغوینا اغوینا ہم کما غوینا، یا اللہ ان مریدوں کو ہم نے گمراہ کیا تھا، ان مریدوں کو ہم نے قابو کر لیا تھا، اس لیے ہم خود بھی گمراہ تھے، ان کو بھی ہم سارے پیر گدی نشین، ساری ٹوٹی، کبھی ٹوڈی ایوب کے، کبھی ٹوڈی انگریز کے، کبھی ٹوڈی بھٹو کے، ہر زمانے کے پیروں کا حکومت کے ساتھ دینے والے، انگریزوں کا سائے کے نیچے رہ کر سارا شرک کفر اغوینا ہم کما، ہم ان کو گمراہ کیا تھا، کیوں؟ کما تالی لیا، کما لما غوینا، اس سے ہم خود گمراہ تھے، ہم نے مشرک بنایا، اسے خود مشرک تھے۔ آگے تبران ہے دیکھ، اب بیداری کے نام کے یا اللہ ہو گئے، اب غلطی ہوگی، اللہ معاف کر یا اللہ یعبد، یہ مشرک ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے، ہو گئی بات، معاف کر دے۔ کیلا کہا جائے گا، خدا نہیں کہے گا، کوئی فرشتہ کہے گا، ہو کتے ہو اور پھونکو نہ تو دوسرا کہا کوئی شرکا سن لے پیر، شرکا سن رہا کون ہے؟ پکارو نا اپنے شریکوں کو، پکارو نا عبد القادر جیلانی کو، پکارو نا یا علی کو، پکارو نا خود سرکار کو، فدعوہم یا شیخ یا علی، ہمارے سب پتے اور سانپی ہو، فلم یستجیب لہم، جواب نہیں دیں گے، اب سمجھا ہے لو جی، حاصل کیا نکلا؟ مشرک مرید بھی، مشرک پیر بھی، ان کے اوپر نیک ہیں، اوپر کون ہے؟ سمجھ گئے؟ لو جی ختم۔ آج سبق زیادہ ہوا ہے، تنگ نہ ہونا، صبح میری طبیعت نہیں چلتی تھی، بعد میں طبیعت چلی ہے۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے اس بات میں یہ چیز گزر چکی ہے کہ ہر زمانے کی مشرک جو کافر مشرک ہوا کرتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے ماں سوا باقیوں کو الہ یعنی معبود مانتے تھے، معبود الہ، اللہ کو مانتے تھے اور باقی مشرک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے وقت بھی، ہر زمانے کے مشرک جو کافر ہوتے تھے وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے ماں سوا باقیوں کو معبود یعنی الہ کہتے تھے۔ یا وہ کافر تھے جو بالکل خدا کو مانتے ہی نہیں تھے، ان کو داریہ کہو، کمیونسٹ کہو، سوشلزم کے حامی کہو، کچھ بھی ایک چیز۔ دوسری بات یہ تھی کہ وہ جو الہ یعنی معبود کون کون تھے، یہ دوسری بات تھی، الہ یعنی معبود کون کون تھے، تاکہ جو آج کل کے مشرک کہتے ہیں جی بت بت بت، اس کے متعلق کہہ دیا تھا کہ وہ سارے ملائکہ بھی، انبیاء علیہ السلام بھی، اولیاء کرام بھی، مولوی بھی، جنات بھی، جی اور شیطان بلکہ بھی، جہاں پیر کوئی پیغمبر بیٹھے ہیں اس مقام کو بھی، کوئی قبریں بھی، یہ ساری چیز، سورج بھی، چاند بھی، ستارے بھی، یہ کل آپ نے سنی، یہ معبود۔ اب الہ کی تشریح شروع ہونے والی ہے۔ الہ کی تشریح بھی خود قرآن کرے گا بڑی عجیب انداز کے ساتھ۔ جب الہ کی تشریح پوری آپ سن لیں گے، اس کے بعد پھر آئے گا عبادت کا معنی۔ یہ ساری تفسیر ہونے کے بعد یہ سمجھ جب قرآن پاک شروع ہو جائے گا تو قرآن پاک شروع ہونے کے بعد قرآن پاک ہی بیان ہوگا، اس میں یہ تشریح نہ ہو سکے گی، نہ کچھ وقت نہیں ہوتا، وہ صرف قرآن پاک حل ہوتا ہے، صرف بمشکل سے۔ اب دیکھیے الہ کی تشریح خود قرآن کیا کرتا ہے۔ ایک پہلے الہ کی تشریح کے متعلق ایک آیات ہے وہ دیکھیں آپ۔
اس کے بعد ایک کلیہ ہے، قانون کلیہ، وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں گا۔ ابھی جب میں گیا تھا عمرہ کرنے کے لیے، وہاں صالح بن عطیہ ایک عالم ہے، بہت اونچا عالم ہے، وہاں کا جو شمتاتی ہے عالم، گزرا ہے کی شرح تفسیر، وہاں ایک تفسیر بھی لکھی ہے 5 جلدوں میں، 6ٹھی جلد شائع ہو رہی ہے، وہ آئی ہے میرے پاس ہے۔ اس کو میں نے اپنے شیخ کا قانون بتایا تھا، میں کہ میرے شیخ نے ایک قانون کلیہ قرآن پاک میں سے نکالا ہے علاج کے متعلق۔ بہت خوش ہوا، بہت حد تک میرے ساتھی تھے وہاں پڑھتے ہیں مدینہ یونیورسٹی میں، وہ میرے ساتھ تھے، وہ بے ساتھ اس نے یہاں بوسہ دینی شروع کر دی، اس نے کہا بہت خوب، بڑا اچھا۔ پھر اس نے اپنے بھی لکھا تھا کچھ اس موضوع پر، اللہ کی توحید پر، خاص جو سورہ حشر کی آخری آیات میں جو اپنا لکھتا، وہ میرا کہ کچھ سناتا رہا 7 بار، اس نے بھی لکھی تھے۔ اب دیکھیے میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں الہ کی تشریح نکالیے 20واں پارہ پہلا صفحہ، 20واں پارہ پہلا صفحہ۔ صفحہ 533، 533، 500 ثلاثۃ و ثلاثون، 500 ثلاثۃ و ثلاثون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ ایک بات پہلے کہہ دوں، قرآن پاک میں کل یا پرسوں میں نے لفظ کہہ تو دیا تھا، لیکن اب اس کو میں واضح کہہ دیتا ہوں۔ پھر قرآن پاک میں التفات بہت زیادہ آتا ہے، یعنی قرآن کا طریقہ ایک التفات بہت کرتا ہے۔ قرآن صیغہ غیب کے لاتا ہوا چت متکلم کے لے آتا ہے، یا متکلم لاتا ہوا چت غیب لے آتا ہے۔ غیبوبت سے متکلم کی طرف، غیب سے مخاطب کی طرف، مخاطب سے غیب کی طرف، مخاطب سے متکلم کی طرف، متکلم سے غیب کی طرف، غیب متکلم مخاطب کی طرف، یہ صورت قرآن کا عام کرتا رہتا ہے۔ قرآن کا عام طریقہ ہے کہ التفات بہت زیادہ ہے قرآن میں۔ یہ ذہن میں رکھو، قرآن پاک چھٹ غائب کرے گا، چھٹ غائب کے بعد چل لے جائے گا متکلم۔ اب دیکھا ہے فاطمی کی تم نے پڑھا ہوگا مختصر معنی میں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک شمسی، یہ اسم ظاہر ہے، سب حکم غائب میں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک سارے غائب، ایاک نعبد، دیکھا ہے مخاطب پر ایسا۔ یہ قرآن پاک کا طریقہ ہے غیبوبت سے مخاطب کی طرف، یا غیبوبت سے یہاں دیکھیں امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء، یہ غائب ہے، غائب ہے نا۔ فانبتنا، متکلم آ گئے، پہلے غائب پھر متکلم، یہ ہوتے ہیں التفات۔ قرآن پاک میں التفات بکثرت آتا ہے۔ امن خلق السماوات والارض، کون ہے وہ ذات جس نے آسمان زمینوں کو، امن خلقا، امن انزلا، سما تم جڑے، امن خلقا، امن انزلا، کس نے پیدا کیا آسمان زمینوں کو، کس نے اتارا تمہارے لیے پانی آسمان سے، فانبتنا، ٹھیک ہے، غیبور سے چلے کے متکلم، ہم نے پیدا کیا پانی کے ساتھ باغات رونق والے، ما کان لکم ان تنبتوا شجرا۔ ایک اور مسئلہ بھی آ گیا بھائی، یہ بھی میں اصطلاحات میں بیان کرنا چاہیے تھے، نہیں کر سکا۔ قرآن پاک کی بعض آیات میں خطاب خاص ہوتا ہے، مراد عام ہوتی ہے۔ خطاب خاص مراد عام، خطاب خاص مراد عام، یہ لکھا ہوا ہے۔ مراد کیا ہے؟ خطاب خاص کرتا مراد ہے ما کان لکم، لکم سے مراد بظاہر انسان ہے لیکن عام ہے۔ ما کان لکم، نہیں لے تمہارے لیے، انسانوں جنوں فرشتوں، انسانوں جنوں فرشتوں، خدا کی خالقی معاشرہ ساری مخلوق والوں، انسانوں جنوں فرشتوں، یہ تمہاری مجال لیکن تم بھی شجرہ کے غضب بھی پیدا کر سکو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ باغات انہوں والے پیدا کر دیے ہیں، اور دنیا کے باغات دیکھیے ہم نے پیدا کر دیے ہیں،
سارے تینوں پیغمبر فرشتے جمع ہو جائے، ما کان لکم تم بھی تو شجرہ، ایک درخت بھی پیدا، ایک دانے کو تم چیر کر نکال نہیں سکتے، تمہاری یہ بھی مجال نہیں۔ الہم اللہ، دیکھا الہم اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ جب ایک دانے کی طاقت اگانے کی نہیں ہے، ایک دانے کو چیرنے کی طاقت الہ کس طرح بن جائے گا؟ واہ واہ، بس دیکھیں خود ہی سوال کرتا ہے۔ آگے دوسری ہے امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها نهارا وجعل الانهار رواسي وجعل بين البحرين حاجزا الہ اللہ، کسی کی زمین کو قرار، کسی کی زمین میں درمیان میں ناروں کو، کسی کی زمین کے لیے پہاڑوں کو، کسی کے سمندر کے اندر پردے کا دو پر جا رہے ہیں سمندر، ایک میٹھا ہے ایک کڑوا ہے، ایک ملح اجاج ہے اور حلب الفرات ہے، ہاں دونوں جا رہے ہیں، اس کا پانی ادھر نہیں جا رہا، اس کا پانی، یہ کون ہے؟ کس کا نظام ہے؟ یعنی زمین کے معاملے میں کس کا نظام ہے؟ زمین میں نارے بھی، سمندر کے نظام بھی، الہم اللہ۔ جب کوئی بھی لکھی ہوتا تو بتاؤ، اگر کوئی تو کوئی الہ بن سکتا ہے، یعنی جب اس میں کوئی دخیل نہیں اللہ کے سوا، لہذا کوئی دوسرا الہ بھی دو۔ تیسرا امن یجیب المضطر اذا دعا یشف السوء یجلب ظلماء الارض الہم اللہ۔ کون ہے؟ اسی طرح سمجھے کہ قرآن پاک میں یہ مسئلہ کتنا اہم ہے، اس کی اہمیت بھی دیکھو۔ پہلے تو وہ دیکھتے رہے ہو کل کی آیات میں، آج یہ انداز ہے۔ تو کون ہے جو قبول کرتا ہے پریشان آدمی کی دعاؤں کو، یا یہ پکارتا ہے اس کو جب بھی پکارے، 24 گھنٹوں میں رات دن کے کسی وقت میں پکارے؟ کوئی ایسا تو بتاؤ جو ہر وقت قبول کرنے والا ہو، کوئی تو ہو۔ کوئی یکشف السوء، اور سوء کو، برائی کو دور کرنے والا ہو، کوئی ظلماء الارض، اور تمہیں زمین کے جانشین کرنے والا ہو، کوئی ہے؟ اگر کوئی نہیں، الہم اللہ، کوئی اور بھی الہ ہو سکتا اللہ کے ساتھ؟ تین۔ چوتھا امن یہدیکم ظلمات البر والبحر، کون ہے تمہیں ہدایات دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے خشکی کے اندھیروں میں، سمندر کے اندھیروں میں، تمہاری رہنمائی کرنے والا ایک۔ وہ میرزل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، کون ہے ہواؤں کو چلاتا اپنی رحمت سے پہلے، رحمت کی بارش آتی ہے اس سے پہلے ہوائیں چل پڑتی ہیں۔ یہ ہوائیں کس کے اوپر سے چاہ رہی ہیں؟ ہوائیں چلی آ رہی ہیں، ہوا دے رہی ہے، پیچھے بارش آنے والی ہے، ہوا چل پڑی، ممکن آنے والا ہے۔ الہم اللہ، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے الہ، یعنی سمندروں میں خشکی میں کوئی سی کی کوئی مجال نہیں کی دخل بھی دے، نیل ہواؤں کی چلانا ہے، بارش کو لائی، اسی کا نظام ہے۔ آگے پانچواں امن یبدل الخلق ثم یعیدہ ومن یرزق السماء والارض الہم اللہ، کون ہے جس نے مخلوقات کو پیدا کیا، پیدا رہا ہے، ثم یعیدہ، پھر مخلوقات اپنی دوبارہ اعادہ کرے گا، ومن یرزقکم من السماء والارض، اور تمہیں روزی دینے والا، آسمان زمینوں سے پیدا کرنے والا، لٹانے والا، روزی دینے والا، داتا ہے کون؟ الہم اللہ۔ اب کہتے ہیں قل ہاتوا برہانکم، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کوئی دلیل تو لاؤ۔ اگر تم کہتے ہو اللہ کے ساتھ کوئی پیغمبر الہ ہے، فرشتے الہ ہے، جنات الہ ہے، کوئی پیر فقیر پیغمبر الہ، کوئی دلیل تو لاؤ نا۔ ان سارے کاموں میں کسی کام میں ایک تو بتاؤ، کوئی تمہارا پیر یا پیغمبر یا کوئی ولی، کوئی مولوی پیر، کوئی اور دن کوئی بھی ہو، کوئی ایک بتاؤ کسی معاملے میں۔ اگر کوئی نہیں تو لہذا الہ بھی، یہ 5 کہتے ہیں، 5 آیات میں۔ اب ان آیات سے ایک کلیہ نکالو، قضیہ کلیہ ہے، ایسا کلیہ ہے کہ میرے شیخ نے خوب نکالا ہے، اللہ تعالیٰ کی کروڑ آ رہا ہے۔ معلوم شیخ سے پہلے اس بات کو سمجھت ابن قیم نے ہے، کیوں شیخ میرے ابن قیم سے نقل کرتے تھے تاریخ عبادت کی۔ اب میں بتاتا ہوں، کلیہ سمجھو۔ کلیہ قرآن پاک میں یہ کہ یہاں قرآن کہے گا خدا الہ ہے، اللہ الہ ہے، وہاں 2 صفتیں بیان کرے گا، 2 صفتیں یہاں سے نکل رہی ہیں۔
انہی 5 آیات سے 2 صفتیں نکلی ہیں. خدا الہ ہے، یہ وہی باتیں سنی ہیں 20ویں پارے کی پہلے صفحے کی سورت قصص کی. ان آیات سے ایک کلیہ معلوم ہو رہا ہے کیا انظام عالم میں، زمینوں میں، آسمانوں میں، ہواؤں میں، تمہارے وجودوں میں، تمہاری زندگی موت میں، تمہیں روزی دینے والا میں، یہ سارے نظام عالم میں کارساز کون ہے؟ کارساز متصرف، جاننے والا، حالات کا جاننے والا، اور جاننے کے ساتھ کارساز جاننے والا اللہ ہے. جب جاننے والا بھی حالات اللہ ہے تو کارساز اور متصرف بھی اللہ ہے. لہذا اللہ الہ ہے. اللہ کے 2 صفتیں ہیں. یہاں کہیں قرآن پاک بیان کرے گا اللہ الہ ہے، وہاں 2 صفتیں ہوں گی، یا 2 یہ اس لیے کہ ایک کرے تب دوسری آ جاتی ہے. جو نظام عالم میں کارساز ہوگا، کارساز ہو ہی نہیں سکتا جب تک جاننے والا. یہ نظام حالت کی شکل دیکھ لی ہے، آسمان زمینوں کی پیدائش، دانوں کا اگانا، باغات کا پیدا کرنا، بحر و بحر میں دخل دینا، روزی دینا، انسان کی موت کو، یہ سارے نظام کو، یہ پورے نظام دخل دے رہا ہے. یہ کون ہے کرنے والا؟ جو نظام عالم میں کارساز ہے، متصرف ہے، وہی جاننے والا ہے. جب دونوں صفتیں کی جاننے والا بھی وہ ہے، کارساز بھی وہ ہے، تو الہ بھی. اور جہاں کہے گا نا خدا کہ فلانا الہ نہیں، مثلا عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں، مائی مریم الہ نہیں، کہے گا وہ کارساز بھی نہیں کہ غیب دان بھی. یہاں کہے گا اللہ الہ ہے، ہاں کتنی صفت بیان کرے گا؟ 2. یہاں کہے گا اللہ کے سوا کوئی پیر فقیر پیغمبر الہ نہیں، ہاں 2 چیز نفی کرے گا. وہ جاننے والا بھی نہیں، حالات کا جاننے والا بھی نہیں، اور کارساز بھی. سمجھیے میری بات کو. 2 کرے گا یہ ایک کی نفی سے دوسری خود بخود نفی ہو جائے گی. اگر حالات کا جاننے والا کوئی نہیں تو کارساز بھی کوئی نہیں. اگر کارساز کوئی نہیں تو حالات کا جاننے والا بھی. یہ کل جو چیزیں آپس میں اکٹھی ہیں. اس لیے سارا قرآن پاک کی آیات جمع کرتے جاؤ، جمع کرنے کے بعد یہ نتیجے یہ نکالتے جاؤ. یہاں خدا کہے گا قرآن میں اللہ الہ ہے اور کوئی الہ نہیں. کیوں؟ یہ 2 صفتیں ہیں، 2 کلیہ ہے. اب میں آپ کے سامنے اس کلیے کے ماخا چند مقامات آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. یہاں سے نکالا ہے کلیہ. یہ 20ویں پارے کے پہلے صفحے سے، 20ویں پارے کے پہلے صفحے سے جو آیات ہم نے دیکھ لی ہے، ان آیات کو سوچ لو، دیکھو سامنے رکھ کر نکالو کلیہ. اب کلیہ نکالتے جب ساری آیات تمہارے سامنے ہے. ابھی میں بتاتا جاتا ہوں. دیکھیے اب یہ سورۃ قصص ہے نا. سورت کون سی ہے؟ نمبر اس کا آگے قصص ہے، اس کا آگے قصص 8 نمبر نکالو. یہ 548 548 ثمانیۃ واربعون ہے. ربو کا دیکھیں 548 پہلی سطح. ربو کا یخلق ما یشاء ویختار ما کان لهم الخیارہ سبحان اللہ تعالی عما یشرکون. پھر دیکھو پہلی صفت ہے ربو کا یخلق ما یشاء ویختار، کہ رب پیدا کرتا ہے کس چیز کو چاہے، یختار اختیارات والا جو چاہے کرے. پیدا کرنے والا جو بھی چاہے پیدا کرنے والا، یختار اختیارات والا. ما کان لہم ذکر خاص ارادہ ہے. ہاں ابھی جو میں نے کہا ہے ذکر خاص ارادہ ہے. ما کان لہم نہیں، ان ساری مخلوق، انسان ہو، جنات ہو،
فرشتے ہوں، ان سب کو مل کر رتی اختیار بھی نہیں، ان سب کو مل کر رتی اختیار بھی نہیں۔ رب تیرا پیدا کرنے والا بھی ہے، مختار بھی ہے۔ ماں کا نام الخیارا، سارے انسان جب ہو جائیں، انسان بھی جنات بھی فرشتے بھی، ان کو رتی اختیار نہیں۔ آگے سبحان اللہ، پاک خدا ان معبودوں سے، فتحانا بڑا بلند ہے، اما معبودان باطل سے یشرکون، یہ مشرکین کو شریک بنا رہے ہیں۔ ایک صفت ہوگی، آگے نہیں صفت، پیدا کرنے والا بھی اور اختیارات والا بھی اللہ جیسا کوئی نہیں، وہی پیدا کرنے والے سے۔ آگے دوسری صفت، وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، صفت ثانی، صفت تیرا رب جانتا ہے جو تیرے تمہارے سینے، ان کے سینے چھپاتے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں، ان کے سینوں میں جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں وہ بھی رب جانتا ہے، جو زبانوں سے ظاہر کرتے ہیں وہ بھی رب جانتا ہے۔ حقیقت جاننے والا، جاننے والا اور کارساز، جاننے والا اور متصرف، جب اللہ ہی ہے نتیجہ کیا نکلا، وَاللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، پھر اللہ کہتا ہے میں الہ ہوں، میرے ساتھ سے الہ بھی کیوں، کارساز بھی وہی ہے، جاننے والا بھی وہی ہے۔ خدا کہ میں الہ ہوں، میرے ساتھ کوئی پیغمبر پیر فقیر الہ بھی، یہ دو صفت کسی غیر میں نہیں۔ سوچ کے میری بات کو نکالیے، سورۃ طٰہٰ پارہ 100 پہلا سوال، سورۃ طٰہٰ کا پہلا سوال، سوال 433، اربعمائۃ خمس وثلاثون، اربعمائۃ خمس وثلاثون 435، ما انزلنا الیک القرآن تشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، یہاں اشکال ہے، اس کو میں چھوڑ رہا ہوں، جب سورت پڑھوں گا پھر بھی کہ اگر تو یہ لگتی نہیں ہے اللہ تجربہ قبر کے ساتھ، طٰہٰ ما انزلنا الیک القرآن تشقیٰ، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے اتارا تھا کہ تو مشقت میں پڑ جائے، بلکہ ہم نے اتارا کیوں، تذکرۃ لمن یخشیٰ، یہ نصیحت دینی ہے ان لوگوں کو جن کے دل میں اللہ کا کوئی ڈر آ چکا ہے، نصیحت دینی ہے۔ یہ ہے بھی کیسی کتاب، تنزیلاً، یہ قرآن اتارا ہوا ہے، آئیسرت پہلی آئیسرت اتارا ہوا کس سے، ممن خلق السماوات والارض العلیٰ، اس بادشاہ سے جس بڑے بادشاہ آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو، بڑے بڑے آسمان بلندوں کو، الرحمن بڑی مہربانی کرنے والا، عرش استوا، عرش پر بڑا غالب، عرش پر غالب، آسمان زمینوں کو پیدا کرنے والا، بڑے آسمان بلندوں کو پیدا کرنے والا، عرش والا اور غالب عرش پر، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، خسر ہے، خسر ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا قانون رضی کا، رضی قانون بتایا کہ ایک جگہ بھی حسرت ہے، ساری کلام میں کیا معنی کرو، اب دیکھیں زمین کو وہی پیدا کرنے والا، آسمان کو وہی پیدا کرنے والا، وہی مہربانیاں کرنے والا، وہی عرض پر بھی غالب، حسر ہے نا، لہو تقدیم حق طاہر ہے دیتی حسر کا، اسی کی قبضے میں آئے آسمانوں کا نظام بھی، زمینوں کا نظام بھی، آسمان زمین کا نظام بھی، نہیں ما تحت الثری بھی، سب اسی ہی کے قبضے میں آئے۔ ابھی پہلی سے بتا دیں، یہ پہلی سے بتائیں، اسی کے قبضے میں آئے، کسی دوسرے کا کوئی دخل نہیں، وہی پیدا کرنے والا، وہی ہے بادشاہ، وہی ہے حکم دینے والا، اسی قبضے میں سارا نام ہے۔ اب دوسری سمجھ، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ ایک بات اور بھی رہ گئی، یہ جو چند قوانین ہیں جو میں نے تفسیر کے بارے قرآن لکھ نہیں سکے، یہ آپ علاوہ نوٹ کر لیں، یہ اتفاق میں نہیں لکھا میں نے۔ ایک اور قانون بھی ہے، بڑا قرآن بھی چلتا ہے، قرآن اس پر بڑا چلتا ہے۔ قرآن پاک میں شرط اکثر جرا معذور ہوتی ہے، شرط لگتا ہے قرآن جرا معذور،
شرط رکھتے ہیں جزا معذور، جزا کے قائم مقام اس کی علت رکھ دیتا ہے، جزا کے قائم مقام اس کی قرآن پاک عام قانون ہوگا، سمجھ گئے؟ ہاں جی کیا میں نے کہا؟ میں نے کہا یہ سمجھیے قرآن پاک میں شرط ہوگی جزا معذور ہوگی، معذور کر کے قرآن پاک اس کی علت کو اس کے قائم مقام رکھ دیتا ہے۔ اکثر قرآن پاک اتنا چلتا ہے قرآن، ہاں جزا معذور علت قائم مقام، جزا معذور علت، یہ ابھی اس کام ہلاتا ہوں، نکالو پہلا پارا۔ پہلا پارا یہ 120 20 پہلی سطح قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك له فإنه نزل جزا ہے کوئی، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزل على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ اب من كان عدوا لجبريل یہ موصول ہو جائے گا مبتدا کے حکم میں، یہ تو مبتدا ہے کافی آپ نے پڑھ لیا ہے۔ من کان عدوا لجبریل یہ تو کیا ہے موصول سے کیا اصل میں کیا ہے مبتدا ہے مبتدا ہے، فإنه نزل خبر تو ہے کوئی نہیں، یہ خبر تو ہے ہی بنتی نہیں، اصل یوں ہے من کان عدوا لجبریل کیونکہ یہودی کہتے تھے کہ جبریل